بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ دیکھ لیں ہم پھر صبح کورٹس میں آئے ہوئے ہیں اور اپنی ضمانتوں پہ جو جعلی کیس انہوں نے ہمارے اوپر بنائے ہوئے ہیں ان پہ آج پھر ہم ضمانت کے سلسلے میں یہاں پہ ہیں، مگر اس کو تو چلے سائڈ پہ رکھیں کیونکہ ہم یہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی پورا کورٹس نے جو بھی ہم سے مانگا، جو بھی کہا، ہم سارا یہاں پہ لوازمات پورے کریں گے۔ سب سے ضروری چیز جو میں بات کرنا چاہتا ہوں آج وہ یہ ہے، 17 کو الیکشن نون لیگ ہار گئی، 17 کو تحریک انصاف نے سویپ کر دیا۔ یہ کس طرح کی سٹیٹمنٹس ٹی وی پہ آ رہی ہیں یا ان کے لوگ دے رہے ہیں کہ جی ہم اپنی حکومت لے آئیں گے، بچا لیں گے اور حکومت میں آ جائیں گے دوبارہ سے، کس طرح کر سکتے ہیں؟ رزلٹ تو سب کے سامنے ہیں، 100% رزلٹ تو لکھا آ رہا ہے، الیکشن کمیشن کے پاس رزلٹس جا چکے ہیں، تو کوئی اس کا نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جو اپنے یہاں پہ اتنے ڈائیلاگز آگے ٹی وی پہ بنائے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پیسے دوبارہ چل رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو انفارمیشن آ گئی ہے۔ 30 سے 50 کروڑ روپیہ ہر ایم پی اے کو آفر کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی لائلٹیز چینج کریں۔ ہمیں ہمارے ایم پی ایز نے خود بتایا ہے، دکھایا ہے کہ ان کو کس کس قسم کی آفرز آئی ہوئی ہیں۔ سو کوئی اس وقت اس پہ سو موٹو ایکشن لینا چاہیے کہ کس طرح ایک پارٹی جو کہ الیکشن ہار چکی ہوئی ہے، ان کے نمبر پورے نہیں ہیں اور نہ نمبر پورے ہو سکتے ہیں، صرف ایک طریقے سے نمبر پورے ہو سکتے ہیں کہ دوبارہ پیسہ چلے کہ یہ پکڑو 30 کروڑ 50 کروڑ 1 ارب روپیہ یہ پکڑو۔ ان کے لیے کیا پرابلم ہے کسی ایم پی اے کو 1 ارب روپیہ پکڑانا؟ انہوں نے اپنی جیب سے تو نہیں دینا، انہوں نے تو حکومت کے پیسوں میں سے دینا ہے، حکومت کے پیسوں میں سے دیں گے، ان کو کیا پرواہ ہے؟ ان کو اگر اتنی فکر ہے ہوتی اس ملک کی تو وہ یہاں پہ سارے لاہور میں جتھا نہ بیٹھا ہوتا ان چوروں کا اور ڈاکوؤں کا۔ وہ صرف اس وقت ان کو صرف یہ فکر ہے کہ یہ پنجاب کی حکومت کس طرح جا رہی ہے۔ سو بات ساری یہ ہے کہ کوئی تو اس پہ نوٹس لیں کہ اگر ایک ہاری بھی پارٹی کلیم کر رہی ہے جی ہم اپنی حکومت بچانے جا رہے ہیں، کس طرح بچا سکتے ہیں جب ان کے پاس نمبرز ہی نہیں ہیں؟ رستہ صرف ایک ہی ہے اور وہ رستہ ہے پیسوں کا، چوری کا، لائلٹیز چینج کرنے کا، لوٹے بنانے کا جو انہوں نے پہلے کیا۔ سو اس کے علاوہ آئی بی، اس کے علاوہ ہر پولیس، ہر چیز استعمال کی جا رہی ہے، ہر چیز کے بندے اٹھ جائیں گے۔ جو ڈائیلاگ بنایا رانا ثناء اللہ نے، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ چیف سیکرٹری کو کہا گیا ہے کہ اگر ان میں سے کسی نے آپ لوگوں کو فون کیا، بیوروکریسی میں کسی نے فون کو نہیں اٹھانا، بیوروکریسی کو یہ آرڈرز ملے ہیں چیف سیکرٹری سے کہ اگر ان میں سے کسی نے فون کسی چیز کے لیے کیا 22 تک کسی نے فون نہیں اٹھانا جب تک پتہ نہیں لگے گا کہ کیا فیصلہ ہو۔ سو دھمکیاں آ رہی ہیں لوگوں کو، پرائیویٹ نمبروں سے میسیجز آ رہے ہیں، پرائیویٹ نمبروں سے کالز آ رہی ہیں۔ دیکھیں کچھ لحاظ کرنا چاہیے سب کو اس چیز کا، نمبر سب کے سامنے ہیں، مار پڑ چکی ہے چوروں کو، فیصلہ عوام نے دے دیا ہوا ہے۔ سو اس لیے جو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میرا خیال ہے بہت اہم بات ہے کہ جو آئی بی میں فہد اسد اللہ صاحب ہیں وہ ذرا دھیان رکھیں ان باتوں کا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے حکومت کی مشینری پھر اسی کام کے لیے استعمال کرنی ہے جس کے ذکر ابھی مراد نے کیا ہے، تو بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ ہم جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، ہم ایک امن پسند پارٹی ہیں، ہم ہرگز کسی قسم کی جنگ لڑائی نہیں کرتے۔ الیکشن ہوئی 20 سیٹوں پہ 15 سیٹیں ہم سامنے آپ کے ہیں کہ جیت گئے ہیں۔ 16ویں سیٹ پہ اس وقت 10 بجے کے قریب آج ورڈکٹ آنا ہے، وہ بھی 49 ووٹ سے۔ اس سے زیادہ کیا واضح طور پہ بتا سکتے ہیں لوگ کہ ہم کس پارٹی کو چاہتے ہیں، کون سی پارٹی جو ہے وہ حکومت کرے؟ تو میرا خیال ہے جب اس طرح کی باتیں سامنے آئیں اور آپ عوام کی جو ورڈکٹ ہے اس کو اس طرح آپ چیلنج کریں تو میرا خیال ہے آپ لوگ جمہوریت کے دشمنی کر رہے ہیں۔ اور دشمن، ہم تو ہمیشہ سے کہتے ہیں آپ جمہوریت کے دشمن ہیں، لیکن اب آپ صاف دشمنی کر رہے ہیں۔ اور میں رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی کہنا چاہتی ہوں، آپ ذرا مہربانی کر کے اپنا یہ دھمکی امیز جو آپ نے لہجہ اختیار کیا ہوا نا، اس کو سنبھال کے رکھیے اپنے پاس، اس وجہ سے کہ آپ کی دھمکیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ انسان اس سے ڈرتا ہے جس کو اللہ کا خوف ہو۔ آپ لوگ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قتل کرتے ہیں،
جو قاتل لوگ ہیں جنہوں نے بیچارے بے گناہ شہریوں کو، بے گناہ لوگوں کو ماڈل ٹاؤن ثانیہ کے اندر قتل عام کیا، ایک پریگننٹ خاتون کے منہ پہ گولی ماری، اور آپ کا کوئی حساب لینے والا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس وقت جو سارے ادارے ہیں، اور خاص طور پہ میں سپریم کورٹ پہ اپیل کروں گی کہ جب اس طرح کے بیان آتے ہیں تو یہ بات صاف ظاہر ہے کہ جس چیز کو کورٹس کہہ رہی ہیں کہ اس سے زیادہ گھٹیا حرکت نہیں ہو سکتی کہ آپ ووٹیں خریدیں، ووٹ خریدنے کے بعد آپ اپنا یہ جو ٹرن کوٹس ہیں جن کو ہم لوٹے کہتے ہیں، یہ سارے لوٹوں کی جو سیاست ہے لوگوں نے تو رد کر دی ہے. اگر لوٹوں کی سیاست ٹھیک ہوتی تو میرا خیال ہے سب سے پہلے تو عوام ان کو ووٹ دیتی. آپ کے سامنے ہیں جتنے لوٹے تھے وہ سب ہار گئے. اس کا یہ مطلب ہے، بلکہ لوٹوں کے علاوہ نون لیگ نے جو بندہ کھڑا کیا تھا لاہور میں وہ بھی ہار گیا. اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں نے، وہ کہتے ہیں آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. یہ ورڈکٹ جو آیا ہے اس ورڈکٹ کے ساتھ کھڑے رہیں گے ہم، اور یہ جو مرضی کرتے رہیں اور جو مرضی دھمکیاں دیتے رہیں، جو بھی منورنگ کرتے رہیں، ہم آپ کو بتا دیں کہ تحریک انصاف نے، میں تو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ تحریک انصاف آرام سے نہیں بیٹھے گی، کسی طریقے سے بھی آرام سے نہیں بیٹھے گی. ہم تحریک انصاف ہیں، انصاف کا تقاضا مکمل کریں گے، کسی قسم کی بے انصافی نہیں ہونے دیں گے، کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونے دیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. دیکھیں کل جب سے الیکشن 17 جولائی کا ہوا ہے اور اس کے بعد سے آج تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت میں ابھی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، حمزہ اور اس کے والد صاحب چین سے نہیں بیٹھے. سب کو نظر آ رہا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت پنجاب کے اندر میجورٹی کس پارٹی کی ہے. نمبر وائز گیم جو ہے وہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں، زیادہ ہیں، ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں، الیکشن بری طرح ہارے ہیں. لیکن یہ خود کیونکہ ضمیر فروش ہیں، انہوں نے امریکہ کے آگے اپنا ضمیر فروخت کیا ہے. یہ فور سیل ہیں، یہ پاکستان کے چہرے نہیں ہیں، یہ امریکہ کے کٹ پتلی ہیں، اعلی کار ہیں جو پاکستان کے اندر بیٹھ کر اب لوگوں کا ضمیر خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک دفعہ پھر مویشی منڈی جو ہے وہ پنجاب کے اندر لگائی جا رہی ہے. بقاری اعظم خود ایم پی اے کو فون کر رہا ہے، آفر کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایجنسی کے لوگ پیچھے لگا دیے ہیں. ابھی آپ کو عقل نہیں آئی کہ لوگوں نے آپ کو کیا میسج دیا، پنجاب کی عوام نے کس طرح کا میسج دیا ہے. یہ آپ کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے کہ وہ لوٹوں کو رد کرتے ہیں، اور عمران خان کے بیانیے کی جیت کی ہے انہوں نے. لیکن آپ کو عقل نہیں آئی، آپ کو عقل آنی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ہمیشہ سے پیسے کا رواج، ضمیر فروشی کا رواج ان دو خاندانوں نے سیاست میں آ کے ڈالا ہے. وہ 85 ہو، 88 ہو، 90 ہو، 93 ہو، 96 کی حکومتیں ہوں، انہوں نے ہمیشہ ضمیر فروشی کی. کسی کو پیسے دے کے، کسی کو پہ جھوٹے پرچے کروا کے، کسی کو پلاٹ دے کے، مختلف برائب کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ سارے طریقے اڈاپٹ کرتے ہیں. ابھی انہیں چین نہیں آ رہا، ان کو اندر سے ہول اٹھ رہا ہے کہ ہماری حکومت کیوں جا رہی ہے. بھئی عوام نے بھیجی ہے آپ کی حکومت، ہم نے نہیں بھیجی. عوام نے آپ کے خلاف فیصلہ سنایا ہے. اگر آپ جمہوریت کے ساتھ اسی طرح کریں گے تو پھر یاد رکھیں آپ ووٹ کو عزت نہیں دے رہے، آپ تو ویسے بھی پیسوں کو عزت دیتے ہیں. پیسے آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر پیسے آپ کے لیے امپورٹنٹ نہ ہوتے تو آج پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت ہوتی، ضمیر فروشوں کی حکومت نہ ہوتی. یہاں پہ ضمیر فروشوں کی حکومت ہے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر ہم پیسے سے خریدے جا سکتے ہیں تو باقی بھی پیسے سے خریدے جا سکتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس ایجنسی نے جو کہ پرائم منسٹر کے نیچے آتی ہے اس نے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے فون اپنے منسٹر کے ذریعے آفر ہو رہی ہے، منسٹر آفر کر رہے ہیں، منسٹر کہہ رہے ہیں ضمیر اپنا بیچو اور پیسے لے لو. یاد رکھیں پبلک نے پہلے بھی آپ کو معاف نہیں کیا، پبلک اب بھی آپ کو معاف نہیں کرے گی. انشاءاللہ پہلے بھی ووٹ کے ذریعے آپ سے بدلہ لیا تھا، اب بھی ووٹ کے ذریعے لیں گے. لیکن اگر آپ نے اس مینڈیٹ کو
پھر اسی طرح چرانے کی کوشش کی تو پھر عوام کا سیلاب آپ کے ایوانوں کو بہا کر لے جائے گا اور بری طرح، اور آپ ہمیشہ روتے رہیں گے، اور آپ کا پتہ نہیں اب کی بار آپ کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ عوام کا اگریشن آپ نے دیکھ لیا، غصہ آپ نے دیکھ لیا۔ جو 2 سیٹوں کے اوپر مزید آپ نے دھاندلی کی ہے، ایک آپ گنتی نہیں ہونے دے رہے اور دوسرا آپ نے جو کیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ضمیر ہیں نہیں، یہ ضمیر فروشی اپنی کر کے دوسروں کے ضمیر خرید رہے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان کے اور طریقہ انصاف کے جو کمیٹڈ، لائل، غیور لوگ ہیں، ایم پیز ہیں، وہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ، عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ کہ جو لوٹائزم ہو رہا ہے، یہ جو خرید و فروخت ہو رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایجنسیاں، جو لوگ یہ شاباش لینے کی کوشش کر رہے تھے کہ جناب ہم نے الیکشن کو فری اینڈ فیئر ہونے دیا ہے، وہ یہاں آگے ثابت کریں کہ واقعی انہوں نے فری اینڈ فیئر ہونے دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی ہے، اس بدترین دھاندلی کے باوجود ہم جیتے ہیں۔ سو اس میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، عوام کو اس بیانیے پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی ہے۔ دوسری بات جو ہے کہ جو سرکاری افسر، وہ آئی بی میں ہوں، وہ بیوروکریسی میں ہوں، وہ پولیس میں ہوں، جن کو سیاست کا شوق ہے، ہم کہتے ہیں ہم سے تنخواہ لے کے ہمارے خلاف کام نہ کرو، عوام سے تنخواہ لے کے عوام کے خلاف کام نہ کرو۔ اگر آپ کو سیاست کا اتنا شوق ہے تو آپ آئیں، آگے سیاست کریں، وردی اتاریں، آپ اپنے گھر سے تنخواہ لیں یا اپنی زمینوں سے، اپنی دکانوں سے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے کہیں لوٹ مار کی ہے وہ پیسے لائیں، آگے سیاست کریں، آگے جیت جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں۔ ہم بڑے سے بڑے کو کہتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے کو کہتے ہیں کہ اپنی وردی اتاریں، آگے کام کر، آپ سیاست کر لیں۔ اگر آپ وردی پہن کے سیاست کریں گے، وردی پہن کے سیاست کریں گے اور آپ کہیں گے جی آپ مقدس گائیں، آپ کا نام نہ لیں، ہم آپ کا نام بھی لیں گے، ہم جو آپ کی حرکتیں ہوں گے وہ بھی بیان کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔